جی ویورز، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تتمہ خسرہ کیا ہوتا ہے، تتمہ خسرہ کیوں کاٹا جاتا ہے اور اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو تتمہ خسرہ کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خسرہ کیا ہوتا ہے۔ خسرہ کی میں نے آلریڈی ویڈیو اپنے چینل پہ ڈالی ہوئی ہے، تو آپ اس کو تفصیلی آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل میں خسرہ ہوتا کیا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کا ایک گاؤں ہے، تو اس گاؤں میں ڈفرنٹ آپ کی یعنی مربع بندی ہوئی ہے، یہ مربع ہے، یہ مربع ہے، تو اس طرح یہ ایک مربع ہے، یہ ایک مربع ہے، اس کے علاوہ یہ ایک مربع ہے، یہ ایک مربع ہے۔ تو اس طرح آپ کی یعنی پورا جو موضع ہے آپ کا وہ ایک مربع بندی شیپ میں ہے۔ تو اس میں سے آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو خسرہ ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا مربع ہو گیا، یہ بھی ایک آپ کا مربع ہو گیا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، ویسے یہ کیونکہ ایک پریسائز وے میں اسے بنایا جاتا ہے، اس کی پراپر لوکیشن کی جاتی ہے، اس کو شجرہ پارچہ پہ ڈرا کیا جاتا ہے، اس کی علیحدہ سے فیلڈ بک بنی جاتی ہے، تو اس میں پراپر اس کی جو پیمائش ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ تو اس میں یہ اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ آپ کا ایک گاؤں ہو گیا پورا، اور اس گاؤں میں آپ کے پاس یعنی یہ مربع بندی ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک سکول ہے، ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ اس کے علاوہ اس جگہ پہ آپ سمجھیں کہ ایک کوئی ہاسپٹل بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کی بستی ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں۔ تو اس بستی میں آپ کے پاس یعنی 4 آپ ممبر ہیں، تو ایک ممبر ادھر رہ رہا ہے، ایک ممبر ادھر رہ رہا ہے، اور ایک ممبر ادھر رہ رہا ہے، تو ایک ممبر ادھر رہ رہا ہے۔ تو آپ نے اس کی کیا کی ہوئی ہے، تقسیم کروائی ہوئی ہے۔ تو خسرہ اصل میں وہ چیز ہوتی ہے کہ یعنی پراپر لوکیشن، پریسائز لوکیشن۔ فار ایگزامپل یہ کیا ہے، ایک خسرہ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ خسرہ اس کا نمبر کیا ہے، 15 ہے، اور یہ ایک مربع تھا۔ میں نے آپ کو اس کا ایک شیپ بنائی تھی اس طرح کی کہ یہ ایک مربع ہے۔ تو فار ایگزامپل یہ ایک 103 مربع ہے، اور اس کا آپ خسرہ کون سا ہے، 15 ہے، یعنی 103 کے 15 خسرے میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کا یعنی پریسائز ہے یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اس کی ہی تتمہ ہم کاٹتے ہیں۔ تو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف آپ ابھی کنسیپٹ لے لیں کہ خسرہ کیا ہوتا ہے۔ خسرہ وہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اسپیسیفک جس جگہ پہ آپ کی رہ رہے ہیں، جو لوکیشن ہے وہ آپ کی جگہ ہے۔ فار ایگزامپل ایک میں نے آپ کو بتا دیا اس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، تو یہ ایک خسرہ ہے 15، یہ ہمیشہ 15 رہ جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس کا تتمہ کٹے گا تو اس کی تھوڑی بہت چینجنگ ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ورنہ یہ ہمیشہ سے خسرہ یہی رہ جائے گا۔ جب بھی فیلڈ بک بنتی ہے تو آپ کا جو خسرہ ہے وہ وہی رہتا ہے، جبکہ کھاتا اور کھیوٹ نمبر وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن خسرہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ تو تتمہ خسرہ یہی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ یہاں پہ اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ نے یہ کیا کیا ہے، یہ سیل کر دیا آپ نے اپنا جو پلاٹ ہے، 8 کنال کا ہے فار ایگزامپل، 8 کنال میں سے آپ نے کیا کیا ہے، 8 کنال آپ کی ٹوٹل یہ خسرہ ہے 8 کنال کا، یہ 15 جو ہے، تو اس میں سے آپ نے کیا کیا ہے، 4 کنال آپ نے کیا کیا ہے، سیل کر دیا ہے کسی بندے کو۔ تو اب وہ بندہ چاہتا ہے کہ میرا بھی علیحدہ سے یعنی خسرہ ہو، یعنی میں بھی اپنی جو ڈاکومنٹیشن میں علیحدہ سے میرا خسرہ نمبر دیا گیا ہو، تاکہ میں بھی اپنا وہاں پہ کچھ پلاٹنگ کر سکوں یا کوئی شاپ وغیرہ ہو، تاکہ میرا بھی کوئی مسئلہ وغیرہ نہ ہو، کیونکہ مشترکہ کھاتے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ تقسیم کروا لیتے ہیں، آپ کا خسرہ علیحدہ بن جاتا ہے، تو اس میں سے یہ چیزیں آپ کی دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں تتمہ خسرہ اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو خسرہ ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں، یہ ایک خسرہ ہے، یہاں پہ آپ کے جو دیا گیا ہے یہ ایک خسرہ ہے، 2038 اس کا نمبر لکھا گیا ہے، یعنی یہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ کشتوار ہے، کیونکہ اس میں جو کشتوار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو خسرہ نمبر ہے وہ کیونکہ مربع بندی میں یہ ہوتا ہے کہ 25 تک آپ کے یعنی جاتے ہیں جو ایکڑ ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کا جو اگلا جو نمبر آتا ہے، یعنی مربع میں جو ہوتا ہے آپ کے پاس 25 قلعے ہوتے ہیں، جبکہ کشتوار میں اس طرح کا صورت نہیں ہوتا، وہ آپ کے چلتے رہتے ہیں، 200 203 205 200 400 1000 تک کی بھی خسرے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ 2038 ایک خسرہ نمبر ہے، تو اس میں آپ کے دیکھیں اس خسرے کی لوکیشن ہے، یہاں پہ یہ اس کی ڈائریکشن دی ہوئی ہے، اس کا یہاں سے کتنی اس کی ڈسٹنس ہے، کرم میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے
ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका जो है इसकी मतलब सारी लोकेशन लिखी हुई है। तो इसी को अगर आप मतलब कोई एक बंदा है वो कहता है मैं 4 कनाल का इस जगह से वो मतलब उसने सेल किया है, तो यहाँ से वो उसका जो ततीमा है वो कटेगा। फॉर एग्जांपल ये आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। तो जिसको आप सेल किया है तो ये आपका 4 कनाल का ये रकबा हो जाएगा, जबकि 4 कनाल आप ऑलरेडी जो जहाँ पे आप मतलब रह रहे हैं तो 4 कनाल आपका कम हो जाएगा। तो ये दूसरा बंदा जिसको आपने सेल किया है वो उसने अपना ततीमा कटवा लिया है। अब इसमें ये होगा क्या कि जिस तरह आपके पास 2038 है, या अगर आपके पास मुरब्बा बंदी है, मुरब्बा बंदी में क्योंकि आपको मुरब्बा लिखा होता है उसके बाद आपका खसरा नंबर लिखा होता है। अगर मुरब्बा नंबर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको समझ लेते हैं कि ये एक मुरब्बा का जो खसरा है वो कौन सा नंबर है, ये खसरा नंबर 15 का 3 है। तो अगले जब आपका ततीमा बनेगा तो ये ततीमा क्या हो जाएगा, 15 वही सेम रह जाएगा आपका खसरा नंबर, लेकिन जब ये इसको आप लिखेंगे तो 15 का 3/1 हो जाएगा। यानी खसरा इस तरह आपका ततीमा इस तरह आपका कटेगा, 15 का 3/1। ये मैं अपने माउस से लिख रहा हूँ, इसे थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा जा रहा तो आप समझ लें जस्ट। यानी अगर इसकी दोबारा से कोई ततीमा कोई काटा जाता है, कोई और ततीमा निकलता है, तो आपका जो खसरा है वही सेम रह जाएगा। उसको 15 का मतलब 15, मैं ये बता रहा हूँ कि ये 15 मुरब्बा है, 15 का खसरा नंबर कितना है, 3 है। ठीक है, 3 का बट्टा 1 कर देंगे, उसके बाद अगर एक खसरा आता है तो उसको 3/2 कर देंगे। उसके बाद अगर और कोई उसका ततीमा काटा जाता है 3/3 कर देंगे। यानी आपका जो खसरा है यानी 3 है फॉर एग्जांपल वो सेम रह जाएगा, उसकी फर्दर डिवीजन हो जाएगी, मतलब उसको 1 2 3 इस तरह आपका जो ततीमा जितने आप काटते जाएंगे उसकी इस तरह आप नंबरिंग करते जाएंगे।